تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنا ایک دوسرا روزگار بھی جنریٹ کریں, ٹائم مینیج کیسے کریں؟ ڈگری دھندا نہیں ہوتی. میں بڑا کلیئرلی یہ بات کہتا ہوں, لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بچوں کو پڑھا دیں تاکہ وہ روزگار کما سکیں. دس از دی موسٹ ایڈیوٹک ٹرم ایور انٹروڈیوس ان دی 20th century کہ آپ ڈگری حاصل کریں تاکہ آپ پیٹ بھر سکیں. ڈگری آپ کو شعور دے گی, نالج آپ کو. میری ڈاکٹری ہے, میں برملا کہہ رہا ہوں, آئی ایم ون آف دی موسٹ, مطلب جس کا ٹائم ہی نہیں ملتا ساؤتھ پنجاب میں. ابھی ہم نے 10-12 لیور ٹرانسپلانٹ کرائے ہیں کامیاب, 2 ہسپتال ہیں میرے پاس, لیکن سٹل میرا ارننگ سورس یہ نہیں ہے. میرا ارننگ سورس وہ کریڈیبلٹی تھی جو ہم ہیلتھ ای کامرس اسپیس میں انٹر ہو گئے. ہم برانڈز لے کر آئے, نرش بائی ڈاکٹر نازش آیا, ہیلتھ اینڈ ویلنس آیا. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کسی کام کر رہے ہیں نا, چاہے ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر ہے, وہ ایسے کسی دھندے میں ہے نا کہ وہ کام کرے گا تو اس کو تنخواہ آئے گی, تو سمجھیں وہ کوئی کام نہیں کر رہا. کام آپ ایسا کریں کہ آپ لیٹے میں اور نوٹ بن رہے ہیں, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بتائیں نا, مشورہ دیں لوگوں کو. ایک عام آدمی کو, آپ کے سامنے ایک عام آدمی ہے, ایک عام خاتون ہے جو گھر بیٹھی ہاؤس وائف ہے, وہ کیسے ارننگ اپنی بڑھا سکتی ہے؟ سر یہ دیکھیں, آپ ابھی فوڈ پانڈا رائڈ ایپ کھولیں, ٹھیک ہے, آپ ایپ کھولیں گے تو آپ اوپر لکھیں کڑی چاول, آپ کو کتنے ہوم میڈ شیفس کے وہ آنا شروع ہو جائیں گے کہ کڑی چاول آرڈر کر دیں, دال چاول آرڈر کر دیں. نازش کو پتہ ہے میں جب آتا ہوں میں کبھی بھی کوئی KFC میکڈونلڈ یہ آرڈر نہیں کرتا. میں جس شہر میں جاؤں نا, وہاں کوئی خاتون جو گھر میں کھانا بنا رہی ہو نا, میں گلگت جاؤں کہیں جاؤں, میں کوشش کرتا ہوں وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے کسی خاتون کے گھر سے کڑی چاول منگاؤں, ساگ منگاؤں, وہ کھا کے دیکھوں. آپ نے یہ خود سٹارٹ کرنا ہے, بی این انٹرپرینر. اب نازش تو ریڈیولوجسٹ ہے, میں GI لیور کا اسپیشلسٹ ہوں اور نیوٹریشن میں نے بہت پڑھ رکھا ہے. تو ہم نے کام کیا کیا کہ ہم نے انٹرپرینرشپ کی, مطلب آپ خود سے اپنا کاروبار گھر سے شروع کر سکتے ہیں اور میاں بیوی کولیبوریٹو کریں. سپوز اگر ایک شخص ہے وہ کہیں کلرک کی نوکری کرتا ہے, اب اس کی بیگم گھر میں ہے, اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ تو ہوگا, ہو سکتا ہے وہ کڑھائی بہت اچھی کر لیتی ہو, کپڑوں کا کام بہت اچھا کر لیتی ہو, وہ کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہو, وہ بڑے آرام سے اپنے اسمال بزنس انڈسٹری گھر میں شروع کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیجیٹلی لا کر بیچ سکتے ہیں. اور اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے ای کامرس کی کہ وہ سٹیبل ہو جائیں گے. اچھا اور کچھ نہیں تو بعض اوقات وہ کسی شاپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں. تھوڑے سے صحیح آپ جو بھی کام کرتے ہیں, آپ چوکی دار ہیں, آپ درزی ہیں, آپ نائی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, کسی کام میں آر سمجھے بغیر کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں اور اس کو پھر ایکسیلنس پہ لے کے جائیں اور جت جائیں. پھر نفع نقصان نہ دیکھیں, پھر 6 مہینے ہٹی کھٹی یہ والا فارمولا بھی چھوڑ دیں, بس لگے رہیں اس پہ, آپ کامیاب ضرور ہوں گے. اور پھر مارکیٹنگ, اگر آپ نے بزنس پہ محنت کرنی ہے نا سر, آپ کی پریمیم پروڈکٹ ہونی چاہیے, پریمیم کام کریں, کوکنگ ہے ٹاپ کلاس, کپڑے ہیں ٹاپ کلاس, لوگوں کو اچھا دیں. میں ایسی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں, نازش آپ دیکھ لیں, میں اور ڈاکٹرز کو جانتا ہوں. ایک خاتون ہے وہ تیل وغیرہ بیچتی ہے سر کے بالوں کے, فارچونر رکھی ہوئی ہے اس نے, اور اگر وہ ڈاکٹری کرتی میں کہتا ہوں اس کے پاس یہ الیکٹرک موٹر سائیکل بھی نہ ہوتی. اٹس جسٹ مائنڈ گیم, آئیڈیا گیم, اور پھر ہمت کرنی ہے. یہ ٹھلے پھڑے رہن, گندے کمنٹس کرنا تے گالیاں دینا, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ کی زیادہ تر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس ٹرولنگ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ٹرولنگ کو بہتر نہیں کرتے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, جب بھی آپ سوسائٹی میں نکلیں گے تو آپ کے جو ٹرولز ہیں دے آر دی پرسن ہو میک یو. جب بھی کوئی کنٹروورشل بات ہو رہی ہوتی ہے نا, میں نازش کو کہہ رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں نازش فائدہ ہوگا. اب نازش نے پاکستان کا بہترین ملٹی گرین آٹا نرش میں دے دیا, کوئی میچ نہیں. سپورٹ کیسے کی, ایک اوکاڑا کی خاتون تھی, اس نے مجھے میسج کیا, وہ اپنے میاں کے ساتھ چھوٹی سی فیکٹری لگا کے بیٹھی تھی. نازش میں اوکاڑا گئے, اسے بڑی فیکٹری لگا کے دی, بس ہر چیز بیسٹ دلوائی. لوگوں نے اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ریڈیولوجسٹ ہو کے آٹا بیچ رہی ہے. ہم نے 3 دن, میں نے نازش سے کہا کوئی جواب نہیں دینا. وہ دن اور آج کا دن, ہمارا آٹا پاکستان میں نمبر 1 سیلنگ ہے, جس مرضی کمپنی سے جا کے پوچھیں. کریں ٹرول, یہ فائدہ کرتے ہیں. وین ایور دے ول انگیج یو ان کنٹروورسی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو, مجھے یا کسی بھی شخص کو اس کے فینس بناتے ہیں؟ نہیں, اس کے ہیٹرز بناتے ہیں. دے ٹرول یو اینڈ دے میک یو اپ. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عفان. ہاں اے عفان یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہت اچھی بات, ایگزیکٹلی. میری مدر نا اکثر کہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ
शाहीन परवाज करे या तो कवा ना उसके पीछे आके बैठ जाता है, बिट करता है, ठीक है। एक वक्त आता है कि वो ऐसी स्पेस में चला जाता है एयर की कि कवे की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो उस एल्टीट्यूड को टॉलरेट कर सके, वो नीचे गिर जाता है, शाहीन अकेला ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बिट करने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी होती, उनका काम है बिट करना, इसीलिए वो कवे हैं। डॉक्टर साहब गर्मियाँ आ रही हैं जी, और लोग डरे हुए हैं कि ऐतकी डॉक्टर साहब ने केड़ी सब्जी या केड़ा फल बंद करा देना साडा। आपका इशारा तरबूज की तरफ होगा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ ना लोग पता नहीं उस इम्पैक्ट को कैसे ले लेते हैं। मैंने छोटी सी इन लोगों को बात ये की कि जो लोकल वेंडर्स हैं, अब वो किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। डायसेंट्री आपको भी पता है तरबूज से बहुत कॉमन हो जाती है। मैंने ये कहा था कि भाई आप ये देखें कि कहीं तरबूज में लोकल लेवल पर, रेडी के लेवल पर, कहीं लेवल पर कोई मिलावट ना हो। लोग उससे इतना खौफजदा हुए कि वो जी खेतों तक इम्पैक्ट चला गया, मंडियों में लोगों ने फिर उस पर पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। जब कोई बात हेल्थ के लिए बताई जाती है उसका डाया भी उतना ही रहने दें। ये तो फिर ये बात भी बताती है कि आपकी कहीं बात का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि खेत वीरान हो गए। मैं तो बिल्कुल ही ये नहीं चाहता था। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई अपनी केयर करें। खुदा ना खास्ता देखें छोटे बच्चे, चिल्ड्रन अस्पतालों में आप जाएं, तरबूज या कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि ये क्या है, आजकल गर्मी अभी आपने कहा लाइट जाएगी, बाहर रखे रह जाएंगे, सिर्फ तरबूज नहीं 10 फल और भी, ठीक है, वही सुबह कंज्यूम हो जाएंगे। या फ्रिज बंद होता रहा, पूरी रात बंद रहा, सुबह ऑन कर दिया, सालन, रोटी, फ्रूट, वो सुबह कंज्यूम हो गया। और अगर आपका बच्चा 4 साल से कम है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर है, 50 से ऊपर है, डायबिटिक है, कुछ भी है, उसको हुआ डायरिया जानलेवा भी हो सकता है। तो ये हेल्थ के लिए केयर चीज़ है, अदरवाइज तो कुछ नहीं, जो मर्जी खाएं। ये खाते हैं एक कौम तो मेरे कहन तो रुक दी बस चले सानू बेसन ला के खा जाए। पता चले अफान पकौड़े बहुत लजीज है। नहीं, अफान का समोसा बनाएंगे। हाँ, समोसा भी तो आपको बहुत मशहूर। हाँ, ये समोसा बनाए, पर यार मुझे तलना अच्छे तेल में। डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब में आपने जिगर का आपने हॉस्पिटल बनाया, क्या आपने ज़रूरत समझी? क्या उस एरिया में ज़्यादा मसाइल थे? आपने उसको क्यों चुना? सिरोटिक लिवर, सुकड़ा जिगर सिंध में, इंटीरियर में और जनूबी पंजाब में बहुत आम है। रीज़न इज़ हेपेटाइटिस बी एंड सी इतना कॉमन है। स्क्रीनिंग्स नहीं है, वैक्सीनेशन बी की लोग नहीं कराते, वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि इसकी वजह से कुछ। और आप फैटी लिवर, ठीक है, जिगर पे चर्बी आएगी, जिगर सख्त होगा, जिगर सुकड़ जाएगा, फिर पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे। सिर्फ मोटिव ये था, मेरे फादर का 2015 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, आपकी मुलाकात भी हुई है। जी बिल्कुल। तो वो मेरा मोटिव था कि हमने धक्के खाए थे, हम चाइना गए थे, तो मेरा ये था कि वो ट्रांसप्लांट किसी भी तरीके साउथ में लाना है। फिर वहाँ के एक इन्वेस्टर हैं साद इस्लाम साहब, उनको कन्विंस किया, फिर डॉक्टर डोगर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें कन्विंस किया, तो हमने लिवर टावर मुल्तान बनाकर, वो मेरा ज़ाती है, नाजिश का ज़ाती है, हमने एक बेस बिल्ड की लिवर की, सारे पेशेंट बैंक बिल्ड किया, सारा कुछ बिल्ड किया। साथ में लोधरा जाता रहा, हमने वहाँ थिएटर्स बनवाए, एंडोस्कोपी यूनिट्स बनवाए, सारा कुछ बनू के अब फिर हमने वहाँ ट्रांसप्लांट किया, जिसमें CM पंजाब ने, मैडम मरियम नवाज़ का इनिशिएटिव था।